نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین کرام، ایئر وائی کیو ٹی وی پر شان امہات المومنین کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری. ناظرین محترم، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو قرب عطا فرمایا اور پھر ان کی یہ بھی ان کو اعزاز، بہت سے اعزازات حاصل ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ جب واقع کربلا بپا ہونا تھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرزمین کی مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ جب واقع کربلا بپا ہوگا ساری ازواج اللہ کو پیاری ہو جائیں گی، لیکن ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات ہوں گی. تو کریم آقا نے وہ مٹی کربلا کی سرزمین کی سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی اور فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت تمام امہات المومنین اللہ کو پیاری ہو جائیں گی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات ہوں گی. اسی موضوع پر سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسین موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، اور وہ درگاہ عالیہ، درگاہ نقشبندیہ جس کا فیض پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ شخصیت جو عالم اسلام کے نوجوانان امت کے آئیڈیل ہیں. دعوت خطاب دے رہا ہوں صاحبزادہ والا شان جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امہاتہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی ازواج اور اپنی ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں حاضر ہیں. ایئر وائی کیو ٹی وی نے امہات المؤمنین کے نام سے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی کی صدارت میں اس بزم کا انعقاد ہوا. اللہ کریم ہم سب کو اس محفل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا میرا موضوع حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے شان میں ہے. حضرت ام سلمہ کی شان میں میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. حضرت ام سلمہ کا نام ہند تھا، آپ کا نام ہند تھا اور آپ کی کنیت ام سلمہ تھی. آپ کی کنیت جو ہے یہ ام سلمہ تھی. آپ کے والد کا نام سہیل اور کنیت ابو امیہ تھی. کنیت جو ہے وہ ابو امیہ تھی. آپ کا شجرہ نسب کچھ پشتوں کے بعد جا کر، کچھ پشتوں پہلے جا کر سرکار کے اجداد سے مل جاتا تھا. رسول اللہ کے اجداد سے مل جاتا ہے. سرکار کے شجرہ نسب سے آپ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے. آپ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سخی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. شروع سے ہی آپ کے علاقے میں آپ کا گھرانہ سخی گھرانہ مشہور تھا. سخی گھرانہ مشہور تھا. آپ کے والد
سہیل کی سخاوت بہت مشہور تھی، اپنے علاقے میں بہت معروف تھی، ان کا دسترخوان بہت مشہور تھا کہ کوئی بھی بھوکا ہے ابو امیہ کے گھر چلا جائے وہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں مڑتا، وہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں مڑتا۔ ابو امیہ جو آپ کے والد تھے، وہ جس قافلے میں شریک ہوتے تھے، اس قافلے میں شریک کسی بھی شخص کو زیادہ سفر رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ اس کی ہر ضرورت ابو امیہ پوری کر دیا کرتے، اس کی ہر ضرورت جو ہے وہ ابو امیہ پوری کر دیا کرتے۔ حضرت ام سلمہ کی پہلی شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ تھی، حضرت عبداللہ کے ساتھ تھی، جن کی کنیت ابو سلمہ ہے، جن کی کنیت جو ہے وہ ابو سلمہ ہے، اور وہ سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں، وہ سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ، انہوں نے اپنی شادی کے بعد، یہ وہ دو خوش نصیب ہیں، یہ دونوں وہ خوش نصیب ہیں کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سرکار کی آواز پر لبیک کہا، اور سرکار کی آواز پر لبیک کہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دونوں اسلام کی پہلی ہجرت جو حبشہ کی جانب ہوئی تھی اس میں بھی یہ دونوں شریک ہوئے، اور ہجرت مدینہ میں بھی حضرت ام سلمہ پہلی عورت ہے جنہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جنہوں نے مدینہ منورہ کی جانب سرکار کے حکم پر ہجرت فرمائی، سرکار کے حکم پر ہجرت فرمائی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے حضرت عبداللہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آؤ ذرا ایک ڈیل کرتے ہیں، آؤ ذرا ایک وعدہ کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے تو وہ عورت جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کا کوئی شوہر مر جائے اور عورت جو ہے وہ دوسری شادی نہ کرے تو وہ عورت جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گی، وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو آؤ ذرا ایک ڈیل کرتے ہیں کہ اگر میں پہلے مر گئی تو تم دوسری شادی نہیں کرو گے، اور اگر تم پہلے دنیا سے چلے گئے تو میں دوسری شادی نہیں کروں گی، اگر تم پہلے دنیا سے چلے گئے تو میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے، حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا اور تم اللہ سے دعا مانگنا، جو دعا مجھے سرکار نے سکھائی ہے وہ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ تم اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تمہیں مصیبت پہ جو ہے وہ صبر عطا فرمائے اور تمہیں اس کی بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے، بہترین نعم البدل عطا فرمائے، بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ پھر جب حضرت ابو سلمہ حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے جنازے میں سرکار نے 9 تکبیریں ارشاد فرمائی، 9 تکبیریں ارشاد فرمائی، 5 تکبیریں جو ہیں وہ اضافی ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ شریعت کا قانون بن گیا ہے؟ آج آپ نے 5 تکبیریں جو ہیں وہ اضافی ارشاد فرمائی جنازے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میں نے یہ اس کی تعظیم کے لیے کی، میں نے ابو سلمہ کی تعظیم کے لیے 5 تکبیریں جو ہیں وہ اضافی ارشاد فرمائی۔ میں نے تو 5 تکبیریں فرمائی، لیکن ابو سلمہ اس کا حق رکھتا تھا کہ اس کے لیے 1000 تکبیریں کہی جاتی، اس کے لیے 1000 تکبیریں کہی جاتی۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، سرکار شریعت کے مالک ہیں، آپ اور میں شریعت کے تابع ہیں، حضور شریعت کے مالک ہیں، جب چاہے جس کے لیے چاہے جیسے قانون بدل ڈالیں، جب چاہے جو فرمائیں، سرکار کل عالم شریعت کے مالک ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو سلمہ اس بات کا حقدار تھا کہ اس کے لیے صرف 9 نہیں بلکہ 1000 تکبیریں کہی جاتی، 1000 تکبیریں کہی جاتی۔ حضرت ابو سلمہ کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد سرکار کل عالم نے حضرت ام سلمہ کو پیغام نکاح روانہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کا 4 سنہ ہجری میں شوال المعظم میں سرکار کل عالم کے ساتھ نکاح ہوا اور سرکار کل عالم کے حرم کی زینت بنی، آپ سرکار کل عالم کے حرم کی زینت بنی۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم سے نکاح کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں سرکار کی خدمت کروں، میں سرکار کی خدمت کروں، ہر وقت میری یہ خواہش رہتی کہ میں اپنے آقا کی، میں اپنے مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہوں۔ اسی لیے آپ نے ایک غلام حضرت سفینہ کو خرید کے سرکار کی خدمت کے لیے آزاد کیا تھا، سرکار کی خدمت کے لیے مختص کیا تھا کہ اے سفینہ تو سرکار کی خدمت کرے گا، تو سرکار کی خدمت کرے گا۔ اور پھر جو خادم حضرت ام سلمہ نے سرکار کو پیش کیا، سرکار نے اس کو وہ رتبہ اور مقام عطا فرما دیا کہ ایک دفعہ آپ قافلے سے بچھڑ گئے، جنگل میں تھے، قافلے سے بچھڑ گئے، آپ نے
نے دیکھا کہ آگے ایک شیر ہے، آپ پریشان ہوئے، پہلے دل میں خیال آیا کہ یہ شیر تو درندہ ہے، یہ تو چیر پھاڑ دینا اس کا کام ہے، یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ میں رسول اللہ کا خادم ہوں، میں رسول اللہ کا سفینہ ہوں۔ حضرت سفینہ نے شیر کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے شیر، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا سفینہ ہوں، میں رسول اللہ کا خادم ہوں۔ شیر نے آپ کے قدموں میں سر رکھا اور گردن سے اشارہ کیا کہ آئے میں آپ کو باقی آپ کے قافلے سے ملا دیتا ہوں، آپ کے باقی قافلے سے ملا دیتا ہوں۔ یہ وہ سفینہ تھے، یہ سرکار کے وہ غلام تھے جن کو حضرت ام سلمہ نے خرید کے سرکار کی غلامی میں سرکار کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا، سرکار کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔ آپ کا دو ہی شوق تھے، ایک شوق کہ میں سرکار کی خدمت کروں، اور آپ کا دوسرا شوق تھا سرکار کی حدیث سننے کا۔ آپ کو سرکار کی حدیثیں سننے کا اور احادیث اکٹھی کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہمیں ایک روایت میں یوں بھی نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے محل مبارک میں تھی، آپ اپنے محل مبارک میں تھی، اور ایک خادمہ آپ کے بال سوار رہی تھی، آپ کے بال سوار رہی تھی۔ اتنے میں سرکار مسجد نبوی میں رونق افروز ہوئے، اپنے ممبر پہ رونق افروز ہوئے، اور سرکار نے یا ایھا الناس فرمایا۔ جیسے ہی آپ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، آپ نے اپنی خادمہ کو فرمایا چھوڑ دو میرے بال، مجھے میری چادر دو، میرے آقا کچھ ارشاد فرمانے لگے ہیں، میں نے اپنے آقا کے فرامین سننے ہیں۔ خادمہ نے کہا حضور ابھی تو سرکار نے یا ایھا الناس ہی فرمایا ہے، کچھ دیر مجھے دیجئے میں آپ کی خدمت کر لوں، پھر آپ حضور کے ارشادات سن لیجئے گا۔ آپ غصے سے اٹھ گئی، آپ نے خادمہ کو مخاطب فرمایا اور آپ نے فرمایا سرکار نے یا ایھا الناس فرمایا ہے تو کیا ناس میں شامل نہیں ہوتی؟ کیا یا ناس میں تو شامل نہیں ہوتا؟ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا یہ خلاف ہے کہ مصطفیٰ بلا لے اور ہماری توجہ اپنے کاموں میں رہے۔ جب مصطفیٰ بلائے تو ساری توجہ مصطفیٰ کے فرامین پہ رکھا کرو، جب مصطفیٰ تمہیں یاد فرمائے تو ساری توجہ جو ہے مصطفیٰ کے فرامین پہ رکھا کرو، فرامین پہ رکھا کرو۔ 387 روایات کی، 387 احادیث کی راوی ہیں حضرت ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام سلمہ کی سرکار سے ایسی محبت اور عقیدت تھی کہ حضرت ام سلمہ کے پاس سرکار کا ایک منہ مبارک موجود تھا، سرکار کا ایک منہ مبارک موجود تھا۔ جب حضرت ام سلمہ کے پاس کوئی بھی بیمار آتا، آپ اس کو کہتی کہ پانی لے کے آ، اور اس پانی میں سرکار کا منہ مبارک بھگوتی اور اس کو کہتی یہ پی لے۔ جس مرض کا مریض بھی آتا وہ پانی پیتا اور اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ جس مرض کا بھی مریض کیوں نہ ہوتا وہ پانی پیتا اور اللہ کریم اس کو سرکار کے منہ مبارک کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا، شفا عطا فرما دیتا۔ آپ صاحب رائے بھی تھی، آپ صاحب رائے بھی تھی، سرکار کی بہترین مشیر بھی تھی، بہترین مشیر بھی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جو انہوں نے سرکار کو مشورہ دیا، سرکار کو مشورہ دیا اور سرکار نے ان کا مشورہ مانا، اس نے مسلمانوں کو بہت عزت دی۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت عزت دی، اور آپ صاحب رائے عورت تھی، صاحب رائے عورت تھی۔ اور امام زرقانی جو ہے اس بات پہ، اس صلح حدیبیہ کی بات کی تشریح میں کہتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں، حضرت امام زرقانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کے برابر کی عورتوں میں ام سلمہ جیسی اچھی رائے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اچھی اور صحیح رائے حضرت ام سلمہ کے برابر کی اور کوئی عورت نہیں ہے۔ اچھی رائے میں حضرت ام سلمہ اپنا کوئی مد مقابل نہیں رکھتی، اپنا کوئی مد مقابل نہیں رکھتی۔ ہمیں نظر آتا ہے ہر روز عصر کی نماز کے بعد سرکار کل عالم اپنی ہر زوجہ کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے، اپنی ہر زوجہ کے حجرے میں تشریف لے کے جایا کرتے۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے، سب سے پہلے سرکار حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے کے جایا کرتے، ام سلمہ کے ہاں تشریف لے کے جایا کرتے۔ اور معجم الکبیر میں یہ بات موجود ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت سرکار کل عالم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ حضرت ام سلمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ سرکار نے حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت حسن کو اپنی گود پہ ایک جانب بٹھایا، حضرت حسین کو اپنی گود پہ ایک جانب بٹھایا، حضرت سیدہ کائنات کو اپنے ساتھ بٹھایا، حضرت علی کو دوسری جانب اپنے ساتھ بٹھایا، ساروں کو اپنی چادر میں لے لیا اور کہا یا اللہ یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت، ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دے، یہ میری اہل بیت ہے۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سرکار نے فرمایا ام سلمہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ان کے مقدر پہ رشک کر رہی ہوں، مجھے ان کے مقدر پہ رشک آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ام سلمہ، میں تجھے بھی اپنی اہل
اہل بیت میں شامل کرتا ہوں، میں تجھے بھی اپنی اہل بیت میں شامل کرتا ہوں، میں تجھے بھی اپنی اہل بیت میں شامل کرتا ہوں۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے محل مبارک میں رونق افروز ہیں، سب ازواج جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار کل عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری ازواج، اپنی ازواج کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ قیامت کے دن تم جانتے ہو کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھے کون ملے گی، سب سے پہلے مجھے کون ملے گی، یعنی سب سے زیادہ میرا قرب کسے حاصل ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، سرکار نے فرمایا جو تم میں سب سے لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو تم میں سب سے لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ازواج نے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کر لیے، ایک نے دوسرے کے ساتھ، دوسری نے تیسری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی پیمائش شروع کر دی۔ سرکار کل عالم مسکرائے، سرکار نے فرمایا یہ ہاتھوں کی ظاہری پیمائش کی بات نہیں کر رہا، یہ اس سے یہ مراد ہے کہ جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں جائے گا، جو سخی ہوگی جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں جائے گا، وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے پہلے ملے گی اور اس سے میرا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا، اسے میرا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے سرکار کا یہ فرمان سن کے ایسی سخاوت تھی آپ میں کہ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں پلٹا، کبھی کوئی خالی نہیں پلٹا۔ حضرت ام سلمہ کی سرکار کی امت کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسی محبت اور شفقت تھی کہ جب حضرت کعب بن مالک سے سرکار کل عالم غزوے میں نہ جانے کی وجہ سے ناراض ہو گئے، جب سرکار ناراض ہو گئے، جب عرصہ گزر گیا، حضرت ام سلمہ نے حضرت کعب بن مالک کی سفارش سرکار کل عالم کی بارگاہ میں کی کہ یا رسول اللہ ہے تو آپ کے غلام، ان کو معاف فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ جیسے ہی حضرت ام سلمہ نے حضرت کعب بن مالک کی سفارش کی، اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا اور حضرت کعب بن مالک کے لیے پیغام رضا روانہ فرما دیا۔ پیغام رضا آ گیا کہ میرے حبیب علیہ السلام ہم نے کعب بن مالک کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ سے بھی جب غلطی ہوئی، سرکار ان سے ناراض ہوئے، انہوں نے آ کے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ میں تب تک یہاں سے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں فرماتا اور مصطفیٰ مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھولتے، مصطفیٰ مجھے اپنے دست حق سے نہیں کھولتے، جب تک اللہ اور اس کے رسول مجھے معاف نہیں فرماتے میں اپنے آپ کو یہاں رسی سے باندھ کے رکھوں گا، اس رسی سے باندھ کے رکھوں گا۔ حضرت ام سلمہ نے ہی سرکار کل عالم سے حضرت ابو لبابہ کی سفارش فرمائی، حضرت ابو لبابہ کی سفارش فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، اس کو معاف فرما دیجئے۔ جیسے ہی حضرت ابو لبابہ کی سفارش حضرت ام سلمہ نے سرکار کی بارگاہ میں فرمائی، اللہ کریم نے جبریل امین کو روانہ فرمایا اور جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے ابو لبابہ کو معاف فرما دیا ہے، معاف فرما دیا ہے۔ آج حضرت ام سلمہ کا ذکر ہے، حضرت ام سلمہ کا ذکر ہم نے کیا، احادیث کے مطابق کیا، اور سرکار کل عالم کے خاندان کے ایک خوبصورت پھول بھی ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ آخر میں میں دعائیہ جملے کچھ یوں کہوں گا، جیسے میں نے بتایا جس کی سفارش سرکار کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ کیا کرتی، اللہ کریم اس کو معاف فرما دیا کرتا۔ ہم بھی سرکار کل عالم سے حضرت ام سلمہ کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ سرکار کرم فرمائے، دعا فرمائے، سرکار کو رب کریم نے ہر اختیار عطا فرمایا ہے کہ سرکار کرم فرمائے، اللہ کریم ہماری مغفرت فرمائے اور رب کریم کو ہم پہ راضی کروا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کا وفادار رہے۔